تعریف ہے، اصطلاحی تعریف یہ ہوگی کہ ہر دور میں اس کی بڑی تعداد نے اس کو روایت کیا ہو اور اس کے کذب بیانی پہ کوئی یعنی کہ متفق ہونا ہو جانا محال نظر آتا ہو. اس ٹھیک ہے، کی کذب پہ احسنت. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، احسنت، بارک اللہ فیک. چلیں جی. اچھا، اس کے بعد مجھے آپ ذرا پیچھے سے بھی تھوڑا سا سبق سنا دیں. پچھلی دفعہ تو آپ لوگوں نے سنایا نہیں تھا. مسند کسے کہتے ہیں؟ ذرا مسند تو بتائیں نا ذرا مجھے. بی فتح نون، جو فتح کے نون کے ساتھ ہے. کوئی اور بتا دے. پیچھے سبق پڑھا ہوا ہے؟ آپ لوگ میم ریوائز جو کرتے ہیں؟ مسند تو کہتے ہیں جب ہر صحابی کی جو روایت ہے وہ علیحدہ علیحدہ کی جائے چیپٹر وائز، تو وہ اچھا، مس مسند نہیں ہوتا، مسند مسند ہے. مسند 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 ہوتا ہے، مسند نہیں، مسند. مسند. میم آپ کی آواز نہیں آ رہی اب. السلام علیکم. اب آ رہی ہے میری آواز؟ بہت سلو میم، بہت سلو آ رہی ہے. دراصل نا میں اونچا تھوڑا بول نہیں سکتی، میری طبیعت تھوڑی سی ٹھیک نہیں ہے، تو میں کوشش کر رہی ہوں کہ آپ تک آواز چلی جائے. اب آ نہیں رہی ہے میم، آپ کو؟ یہ اونچا بولنے کی وجہ سے نہیں ہے، یہ آپ کے کوئی فون کی سیٹنگ میں آیا پرابلم، وہ چیک کریں. آپ کو میری آواز اب آ رہی ہے؟ نہیں، یہ تو بالکل ٹھیک ہے میرا تو. وہ والیوم بھی میرا کھلا ہے. ہمیں کلیئر آ رہی ہے. جی دیکھا، پھر سب کو کلیئر آ رہی ہے تو اس کا مطلب پھر اب آپ کی طرف ہے. جی میم کلیئر آ رہی ہیں. چلیں الحمدللہ. مسند بھائی جو میم کے پیش اور نون کے زبر کے ساتھ ہوتا ہے، مسند وہ 3 معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. کون بتائے گا؟ جلدی بتائیں. پہلا معنی کس کے لیے استعمال ہوتا ہے اصطلاحاً میں؟ میم مسند کا میں نے بھی بتایا. جی آپ بتا دیں مریم. یہ ہے کہ ہر وہ کتاب جس میں ہر صحابی کی الگ الگ مرویات جمع کی گئی ہوں. پھر دوسرا یہ ہے کہ ہر وہ مرفوع حدیث جو سند متصل میں ہو، یعنی جس کی سند جو ہے نا وہ متصل ہو. پھر جی اس کے بعد ہے کہ اس سے سند مراد لی جائے، ایسی صورت میں مصدر میمی و معنی یعنی اسناد ہو کر سند ہی کے ہم معنی ہوگا، ہوگا، یعنی یعنی کہ سند کے جی ہی جی ہم ٹھیک ہے. معنی ہوگا. سند کے ہم معنی ہوگا. مثلاً ہم لوگ اگر بعض اوقات کہتے ہیں نا یہ سند ضعیف ہے، تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ مسند ضعیف ہے. ہم اس کے اوپر ٹوٹلی طور پر اس کو ہم یہ مسند بھی کہہ سکتے ہیں، یہ مسند ضعیف ہے، یہ مسند منقطع ہے، یا یہ مسند مرسل ہے. تو ہم یہ جو سند ہوگی نا، جب ہم سند یہ ٹوٹل اس میں مسند کے ہم اس کو بھی کہہ سکتے ہیں. اس معنی میں بھی سند کے معنی میں ہی استعمال ہوگا. یہ نہیں مسند کے ہمارے ذہن میں یہی چلا کہ وہ صرف مسند اسی کو کہتے ہیں جس میں صحابیہ کی الگ الگ کیا کہتے ہیں مرویات جمع ہو. نہیں، ایک سند کو بھی ہم ٹوٹل یعنی کہ اس پہ سارا اس پر اطلاق ہو سکتا ہے اس کو، یعنی کہ وہ اس سے مطلقاً ہم سند بھی مراد لے سکتے ہیں. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ جو مسند ہے نا یہ ضعیف ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ چلیں حافظ کا بتائیں. حافظ، حافظ کسے کہتے ہیں؟ حدیث کا حافظ. جی جی. حافظ جس کو تقریباً 1 لاکھ تک احادیث یاد ہو. یہ بھی ٹھیک ہے. چلیں آپ نے آگے والی ایڈوانس والی تعریف بتا دی ہے. بہرحال اس میں ہم نے جو پڑھا بک میں 2 کال دیے گئے تھے کہ اکثر محدثین کے نزدیک یہ لفظ محدث کے ہم معنی ہے، اور یہ بھی ہے کہ حافظ کا درجہ محدث سے قدر بلند ہے، اس لیے کہ اسے جی محدثین کے ہر طبقے کا علم ہوتا ہے. جی، یعنی کہ اس طرح سے ہر طبقے میں اس کی معرفت اس کی جہالت سے زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، حاکم کسے کہتے ہیں؟ حاکم بتائیں بھائی. جی میم اس حاکم اس سے کہتے ہیں جسے حدیث کا حدیث کا اس کے پاس ذخیرہ موجود ہو، کچھ ہی مطلب ہو احادیث جو کچھ رہ گئی ہوں، زیادہ احادیث کا اس کے پاس ذخیرہ ہو. ٹھیک ہے. یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، احسنتی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میم بس یہ کانسیپٹ حافظ سے آپ لوگ تھوڑا کم لیول کے درجے پر ہوگا، ہے نا ایسے؟ جی. حافظ جو ہے وہ محدث، حافظ جو ہے نہیں وہ محدث سے ایک درجہ بالا تر ہوتا ہے، یعنی کہ اوپر ہوتا ہے، ایک درجہ اوپر ہوتا ہے، ایک لیول. اچھا، محدث کسے کہتے ہیں؟ محدث. جی میم وہ شخص جس کا مشغلہ جو ہے وہ کوئی بھی حدیث جو ہے وہ روایت در روایت کے اعتبار سے اس کو علم حدیث ہو. روایت اور درایت. ٹھیک ہے، 2 درایت لفظ کے، یوز ہوتے ہیں، روایت اور ہاں جی ہاں درایت. جی، روایت اعتبار سے مطلب یعنی اس کہ کو. وہ حدیثیں یاد رکھتا ہو، اور یعنی کہ اس میں ماہر ہو.
اور درایت کا کیا مطلب ہے؟ وہ فقی بھی ہو، اس کے معنی مفہوم بھی جانتا ہو، حدیث جانتا ہو جی۔ کا مفہوم سمجھنے میں سب میں ماہر ہو۔ ٹھیک ہے، چلیں اب ہم بڑھتے ہیں اب آگے سبق کی طرف۔ اچھا، ہم لوگوں نے متواتر کے ہم لوگوں نے پڑھ لیا تھا، آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ متواتر کی قسموں کے بارے میں۔ ہم نے متواتر کی تعریف کو بھی دیکھا، متواتر کی شروط کو بھی دیکھا، اور پھر اس کے بعد ہم نے متواتر کا حکم بھی جانا کہ اس سے کیسا ہمیں علم کیسا یعنی کہ ہمیں اس سے علم حاصل ہوتا ہے، تو وہ علم یقینی کا حاصل ہوتا ہے، اس میں کوئی یعنی کہ جھوٹ کی گنجائش نہیں ہے، کوئی اس میں شک نہیں ہوتا، ایسا جیسے کہ براہ راست ہم نے خود کوئی چیز دیکھی ہو، تو اس سے ایسا علم حاصل ہوتا ہے کہ اس میں ہمیں کوئی روایت اگر متواتر آ رہی ہے تو ہم اس کو منوان اس کو ایسے ہی تسلیم کریں گے کہ بالکل ٹھیک ہے اور یہ متواتر ہے۔ اچھا، اس کے بعد آج ہم پڑھتے ہیں خبر متواتر کی دو قسمیں۔ آج میں نے تھوڑا سا سلو بولنا ہے، آہستہ آہستہ بولنا ہے، تو شاید آواز آپ میں تک ہلکی ہے تو آپ تھوڑا گزارا کر لیجیے گا آج۔ متواتر، خبر متواتر کی دو قسمیں، یہ سکرین پلیز شیئر کر دیں، ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، پیچھے والی ہے ہماری۔ جی، خبر متواتر کی دو باجی قسمیں پیج ہیں۔ بتائیے گا، جی، پیج نمبر بتائیے گا۔ پیج نمبر میرے پاس تو یہاں پہ ابھی تو 29 ہے، لیکن اس سے آگے ہے، یہ اسکرول کیجیے گا پلیز۔ ہاں 30، پیج نمبر 30 ہے ہماری بک میں۔ جی یہ رہا، ہاں جی پیج نمبر 30 ہے، اور میرے پاس جو بک ہے اس میں 39 ہے۔ خبر متواتر، ہم اب متواتر کی اقسام کے بارے میں پڑھیں گے کہ متواتر کی کتنی قسمیں ہیں اور کون کون سی ہیں۔ بس اور نہ زوم کیجیے، یہ بہت زیادہ زوم ہو گیا۔ تھوڑا سا اور کم کر دیجیے۔ جی بس خبر متواتر کی دو قسمیں ہیں، لفظی اور معنوی۔ اچھا، اب لفظی کیا ہے؟ متواتر لفظی وہ خبر ہے جس کے الفاظ اور معنی دونوں متواتر ہوں۔ سمجھیے گا، وہ کہہ رہے ہیں کہ لفظی وہ ہوتے ہیں جس کے الفاظ بھی متواتر ہوں اور معنی بھی متواتر ہوں۔ مثلا اب حدیث بتا رہے ہیں، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس شخص نے جان بوجھ کر میری طرف نسبت کر کے جھوٹی بات کہی، وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ دیکھیں یہ جو حدیث ہے، پڑھ کے نا ایک دفعہ نا انسان کو جھنجھوڑ دیتی ہے، ہم ایک لفظ بھی اپنی طرف سے کہنے کے وہ نہیں ہے، روادار نہیں ہے۔ اگر ہم لوگ حدیث وغیرہ کوئی بیان کرتے ہیں تو ہمیں پہلے اس حدیث کی اچھی طریقے سے تحقیق کر لینی چاہیے کہ ہم یہ جو بیان کر رہے ہیں یہ ہم نے خود پڑھی ہے، یا ہم نے اس کو اگر کسی نے ہمیں بتایا ہے اور اس نے آگے حدیث کا حوالہ نہیں دیا تو کائنڈلی ہم اس کو چیک تو کر لیں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، بس اس نے سنا دیا ہاں یہ حدیث ہی ہے تو حدیث ہی ہوگا نا، بس جب اس نے بیان کی تو حدیث ہی ہے، وہ آگے اس کو ویسے ہی آگے چلا دیتے ہیں، اللہ معاف کرے، نہ اس کا حوالہ چیک کرتے نا۔ اور یہاں پہ دیکھیں کتنی بڑی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ جس شخص نے میری طرف آپ نے کافی زوم کر کو کافی متواتر ہے حدیث ہم نے دیکھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے جان بوجھ کر میری طرف نسبت کر کے جھوٹی بات کہی، وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ اس حدیث کو 70 سے کچھ اوپر صحابہ نے روایت کیا ہے۔ صداب آپ یہاں پہ دیکھیں، یہ متواتر لفظی کیا ہوئی کہ اس کے الفاظ بھی ایک جیسے، معنی بھی ایک جیسے، یعنی کہ ایز اٹ از بیان کیے صحابہ کرام نے، سب نے 70 سے زیادہ جو ہے نا وہ ساری جو بیان ہوئی ہے نا، سارے 70 سے زیادہ سب نے یہی الفاظ بیان کیے اور یہی معنی بیان ہوئے۔ تو جب الفاظ بھی ایک جیسے ہوں، معنی بھی ایک جیسے ہوں، تو اس کو متواتر لفظی کہتے ہیں۔ یعنی پھر صحابہ کے بعد آنے والے طبقات، تابعین، تبع تابعین وغیرہ میں یہ تعداد اور بھی بڑھ گئی، یعنی ہر دور میں اوپر سے نیچے تک اس حدیث کو اتنے زیادہ لوگوں نے روایت کیا کہ جھوٹ یا غلطی کا امکان ختم ہو گیا اس متواتر لفظی میں، کیونکہ طبقات جو ہے نا وہ کافی یعنی کہ کثرت جو ہے وہ پائی گئی اس میں۔
اور پھر کیا تھا تواتر لفظی کیا ہوا؟ تو کیا اس تعریف سے ہمیں بات سمجھ میں آئی کہ وہ حدیث جس کے الفاظ بھی ایک جیسے ہوں، معنی بھی ایک جیسے ہوں، یعنی کہ اب اس میں کوئی صحابہ کرام نے اوپر سے لے کے نیچے تک جس طرح حدیث بن گی سیم ایسے الفاظ اور سیم ایسے ہی معنی کے ساتھ اوپر سے لے کے نیچے تک سیم ایسے ایز اٹ از بیان ہوئی، اس میں کوئی رتی برابر کوئی فرق نہیں آیا. تو اس کو ہم کہتے ہیں متواتر لفظی، اس کو ہم کہتے ہیں متواتر لفظی جس میں کوئی چینجنگ نہ ہو، بالکل سیم چل رہے، الفاظ بھی ایک جیسے اور معنی بھی ایک جیسا. اس کے برعکس متواتر مانوی کیا ہوتا ہے؟ متواتر مانوی وہ خبر ہے جس کے معنی متواتر ہو. یہاں غور کیجیے گا، اوپر انہوں نے کہا تھا جس کے لفظ بھی اور معنی بھی دونوں متواتر ہو. متواتر مانوی میں جبکہ کہہ رہے ہیں جس کے معنی متواتر ہو لیکن الفاظ میں تواتر نہ ہو، یعنی کہ الفاظ کوئی اور یوز کیے گئے ہوں لیکن ان کا معنی وہی نکل رہا ہو. بات کو سمجھیے گا کہ دیکھیں ایک بعض اوقات ایک لفظ کے کتنے یعنی کہ وہ ہوتے ہیں نا، معنی ہوتے ہیں نا، وہ سوری الفاظ عربی کے کتنے زیادہ ہوتے ہیں لیکن ان کا معنی ایک ہی چیز میں یوز ہو رہا ہوتا ہے. مثلا ٹیبل کو ہم لوگ مکتبن بھی کہتے ہیں اور من زدتن بھی کہتے ہیں، دونوں کے مطلب ٹیبل ہے. تو یعنی کہ الفاظ چینج ہوئے لیکن معنی ایک ہی ہے، الفاظ چینج ہوئے لیکن معنی ایک ہی ہے. تو وہ کیا ہے؟ الفاظ میں تواتر نہ ہو. مثلا دعا میں ہاتھ اٹھانے کی حدیث نبی کے وسلم سے تقریباً 300 حدیثیں مروی ہیں. ہر حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ بلند فرمائے تھے لیکن مواقع مختلف تھے. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی جگہوں پہ نا اپنے ہاتھ بلند کیے تھے دعا کے لیے، لیکن وہ کوئی موقع کوئی اور ہوگا، موقع مختلف ہیں سارے. کبھی میں اس کی آپ کو تفصیل میں بتاتی ہوں. اور ہر موقع کے متعلق روایت میں تواتر نہیں ہے، یعنی کہ وہ ہر موقع اتنا تواتر کے ساتھ نہیں ہوا ہے. اب کیا ہے؟ اگرچہ سب میں قدر مشترک ہے، یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے تھے، اس لیے یہ قدر مشترک مجموعی سلسلہ ہائے روایت یعنی اسناد کے لحاظ سے متواتر ہے. اب اس بات کو سمجھیے گا. متواتر مانوی، پہلے متواتر لفظی ہم نے دیکھا، اس میں الفاظ اور معنی متواتر ہو تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ ایز اٹ از جیسی حدیث ویسے سب نے اس کو ویسے یعنی کہ بیان کیا، اس میں کوئی چینجنگ نہیں آئی کسی الفاظ میں کسی معنی میں. لیکن متواتر مانوی میں کیا بتا رہے ہیں کہ جس کا معنی تو متواتر یعنی کہ وہ ہو، اس کے الفاظ نہ ہو متواتر، یعنی مختلف صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل یا بات دیکھی سب نے اپنے اپنے الفاظ میں بیان کیا مگر اصل مفہوم ایک ہی نکلتا ہے. دوبارہ سنیے اس کو ذرا جو میں نے بتایا ہے، یعنی مختلف صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل یا بات دیکھی سب نے اپنے اپنے الفاظ میں بیان کیا مگر اصل مفہوم ایک ہی نکلتا ہے. وہ کیا ہے؟ دعا میں ہاتھ اٹھانا. اب جیسے کیسے کہ دعا میں ہاتھ اٹھانے والی بہت سی احادیث موجود ہیں اور سب میں یہ بات مشترک ہے. کیا بات مشترک ہے؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں اپنے ہاتھ اٹھائے ہیں. مثلا اب یہ لیکن یہ واقعات جو ہیں وہ مختلف مواقع پر ہوئے، جیسا کہ استسقاء کی دعا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارش کی مانگنے کی دعا، وہ مختلف موقع تھا، اس کی روایت اتنی زیادہ تعداد میں ہے کہ اسے متواتر کہا جائے. پھر ایک موقع الگ سے متواتر نہیں بنتا، یعنی کہ ہر ایک موقع الگ سے متواتر نہیں بنتا، لیکن یہاں پہ جو کل معنی ہے وہ دعا میں ہاتھ اٹھانا اتنا زیادہ روایت میں آیا ہے کہ معنی متواتر ہو گئے. مثال کے طور پر ایک حدیث بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کی دعا میں ہاتھ اٹھائے. دوسری حدیث بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت میں ہاتھ اٹھائے. تیسری حدیث بتاتی ہے کہ بدر میں ہاتھ اٹھائے. تو جب چوتھی حدیث کہتی ہے کہ سفر میں ہاتھ اٹھائے. ہر ایک موقع کی روایت زیادہ تعداد میں نہیں، لیکن اگر ان سب کو ملایا جائے تو ایک بات بار بار آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا میں ہاتھ اٹھانا. دیکھیں موقع مختلف ہے لیکن کام ایک ہی ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یعنی کہ دعا میں ہاتھ اٹھائے ہیں. اب وہ کوئی استسقاء کی دعا ہو یا بارش مانگنے کی، یا پھر کوئی قنوت ہو اس میں ہاتھ اٹھائے ہوں، یا پھر کیا کہتے ہیں بدر کے موقع پر جو ہاتھ اٹھائے ہیں دعا کی تھی آپ نے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو ہاتھ اٹھانا، یہ جو ہاتھ اٹھاتے تھے، یہ عمل ہاتھ اٹھانا یہ متواتر معنی ہے. کیا مطلب؟ حدیثیں مختلف ہیں، موقع الگ الگ ہیں، لیکن کام عمل جو سب میں ایک ہو رہا ہے وہ دعا کے ہاتھ اٹھانا. اب یہ مانوی، یہ متواتر مانوی ہوگی، یعنی کہ ہر موقع کا جو واقعہ ہے وہ الگ الگ ہے، لیکن یہ معنی جو ہے یہ متواتر مانوی ہوگی. یعنی کہ جب ہم سب سندوں کو جمع کر کے دیکھا جائے تو ایک ہی بات بار بار ثابت ہو رہی ہے، یعنی بہت سارے صحابہ نے مختلف سندوں کے ذریعے مختلف جگہوں پر دعا میں ہاتھ اٹھانا بیان کیا ہے. یہ الگ الگ احادیث ہیں. زیادہ تر متواتر لفظی
متواتر لفظی نہیں ہے، لیکن ان کی تمام سندوں کو اگر اکٹھا کیا جائے تو اصل معنی دعا میں ہاتھ اٹھانا ثابت ہوتا ہے، یقینی طور پر ثابت ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں تواتر معنوی، اسے معنوی جو ہے وہ تواتر معنوی کہتے ہیں کہ معنی اتنی زیادہ سندوں سے ثابت ہو رہا ہے۔ تو اس کو ہم کہیں گے کہ متواتر معنوی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف موقعوں پر جو ہے مختلف واقعات آئے ہیں، لیکن ان میں سب میں ایک چیز مشترک رہی ہے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا۔ متواتر لفظی میں یاد رکھیے گا، الفاظ اور حدیث کے جو معنی ہیں وہ دونوں متواتر تھے، سیم 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 سیم، کوئی چینجنگ، کوئی لفظ، کوئی معنی کی چینجنگ نہیں تھی۔ لیکن متواتر معنوی اسے کہتے ہیں کہ جس میں موقع الگ الگ تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایک عمل جو ہے نا وہ ایسا ثابت ہو رہا تھا جو کہ وہ متواتر معنوی بن گیا، جیسے کہ دعا میں ہاتھ اٹھانا۔ اب یہ موقع تو الگ الگ آئے لیکن کام سب میں ایک ہی ہوا کہ یہ متواتر معنوی بن گیا۔ اتنی ساری سندوں کو جب اکٹھا کیا جائے تو ایک ہی بات جو ہے وہ مشترک نکلی کہ دعا میں ہاتھ اٹھانا، یہ متواتر معنوی بن گیا۔ لیکن اس کے الفاظ تو مختلف ہیں، لیکن معنی سب کا ایک ہی جیسا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں ہاتھ اٹھائے ہیں۔ وجود ہوں، یہ اسکرول کیجیے گا پلیز، یہ اسکرول کیجیے گا پلیز، آگے کیجیے گا وہ ایک پیج۔ اس میری آواز آ رہی ہے آپ سب کو؟ جی میم آ رہی ہے۔ یمنا یہ اس کو اسکرول کیجیے گا پلیز۔ میم آپ بے شک آگے کنٹینیو کر دیں، بکس ہیں ہمارے پاس۔ چلیں ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ اچھا، وجود ہو، اس کا وجود، متواتر کا وجود۔ اچھا اب کیا ہے، متواتر حدیث کی ایک معقول تعداد موجود ہے۔ میرے پاس بک تھوڑی چینج ہوگی لیکن معنی وہی ہوں گے۔ دیکھیے گا، ان میں سے ایک حوض کوثر والی حدیث، موضوع پر مسا کی حدیث، نماز میں رفع یدین کرنے کی حدیث، اور یہ حدیث کہ اللہ تعالیٰ تر و تازہ کرے اس آدمی کو وغیرہ، اور بھی بہت سی حدیث ہیں۔ لیکن اگر ہم دیکھیں خبر واحد کی حدیث کی تعداد کی طرف تو ہم پائیں گے خبر واحد کے مقابلے میں متواتر حدیث بہت کم ہے۔ اب یہاں پہ یہ متواتر حدیث کے وجود کے بارے میں بتا رہے ہیں، یعنی کہ یہ کتنی ہے، متواتر حدیث کی تعداد کتنی ہے، تو ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک معقول تعداد میں موجود ہیں۔ پھر انہوں نے مثالیں دی کہ حوض کوثر والی جیسے کہ حدیثیں ہیں، موضوع پہ مسح کرنے کی حدیث کثرت سے ہیں، اسی طرح نماز میں رفع الیدین کرنے والی حدیثیں کثرت سے ہیں، اور لیکن وہ کہہ رہے ہیں آگے کہ خبر واحد کے مقابلے میں متواتر حدیث کم ہے۔ اب خبر واحد کس کو کہتے ہیں؟ خبر واحد بھی میں آپ کو بتا دوں، ویسے تو آگے اس کی بحث آ رہی ہے کہ خبر واحد وہ ہوتی ہے یعنی کہ جس کو ایک آدمی روایت کرے، جس کو ایک آدمی روایت کرے۔ اب متواتر کی تو اس میں شرطیں نہیں ہیں، متواتر میں تو آپ نے جیسے پڑھ لیا نا اس کی شرطوں میں کہ اس میں بہت زیادہ یعنی کہ کثیر تعداد روایت کرتی ہے، لیکن خبریں جو ہوتی ہے نا واحد، وہ ہوتی ہے خبر احاد، وہ ہوتی ہے جس کو ایک جو ہے ایک آدمی روایت کرے۔ بہرحال اس کو ہم آگے فصل میں انشاءاللہ پڑھیں گے، خبر احاد ہی آ رہی ہے ہماری اگلی جو نیکسٹ ہماری جو بحث ہے۔ تو خبر واحد کے مقابلے میں جو ہے نا وہ متواتر کی تعداد کم ہے، یہ اس کا وجود ہے۔ متواتر جو ہے وہ ایک معقول تعداد میں موجود ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ بالکل ہی نہیں، ایک معقول تعداد میں موجود ہیں، لیکن بہرحال یہ خبر واحد کی جو مقابلے میں نا ان کے مقابلے میں یہ کم ہے متواتر احادیث۔ اشہر المصنفات فی، یہ خبریں یہ ہمارا کھل گیا، یہ آپ نے دوسری بحث ہاں اوپن کر دی، یہ ہاں خبر یہ تھا ہمارا جی۔ اب ہے خبر متواتر پر مشہور تصانیف ہیں، ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ علماء نے احادیث جمع کرنے اور انہیں مستقل تصانیف کی شکل دینے پر پوری دلچسپی لی ہے تاکہ طالب حدیث سہولت سے ان سے رجوع کر سکے، اور ذیل میں ایسی چند تصانیف کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو سب سے پہلی والی جو کتاب ہے وہ ہے الازہار المتناثرات فی الاخبار المتواترات للسیوطی وہو مرتب علی الابواب، یہ جلال الدین سیوطی کی تصنیف ہے اور اسے ابواب کے لحاظ سے مرتب کیا گیا ہے۔ کیا مطلب ابواب کے لحاظ سے؟ یعنی کہ اس میں یہ آسانی ہے کہ اگر کسی کو یعنی کہ کوئی تلاش کرنی ہو نا
تو اوپر یعنی کہ حدیث کا عنوان ہی اوپر دیا ہوا ہے، جیسے کہ کسی نے مثلا حوض کوثر والی حدیث، رمضان میں روزہ رکھنے کی حدیث، جھوٹ نہ بولنے، والدین کی عزت کی احادیث کے متعلق، یعنی کہ اس طرح کر کے ایسے کر کے یعنی ہر ایک باب ایک موضوع ہے، اور اس باب میں صرف اسی موضوع سے نا جو ہے وہ متعلق دیا گیا ہے. یعنی کہ آپ نے اگر آپ دیکھیں نا احادیث کی، یعنی کہ آپ کتاب اور اس میں آپ اٹھائیں آپ شروع میں، تو وہاں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے یعنی کہ رمضان المبارک کے احکامات. تو اس طرح کر کے ایسے کر کے لکھا ہوا، تو پھر اس میں جا کے اپنی حدیث تلاش کرتے ہیں. تو انہوں نے وہی جو باب ہے نا وہی اوپر انہوں نے موضوع اس کو مرتب کر لیا، اسی کا یعنی کہ موضوع بنا دیا. ہر باب ایک موضوع ہے، اس باب میں صرف اسی موضوع سے یعنی کہ متعلق ہوں گے، یعنی اس طرح پڑھنے والا آسانی سے موضوع کے مطابق حدیث دیکھ سکتا ہے. یہ ان کی کتاب ہے. اس کے بعد دوسری جو ان کی کتاب ہے وہ کتف الاثار. اچھا، یہ الہزار المتناثرہ فی الاخبار المتواترہ، اس میں یعنی کہ نا یہ اس کا میں معنی بھی کتاب کا بتا دیتی ہوں. متواتر احادیث میں بکھری ہوئی روشنی، اس کتاب کا جو معنی ہے نا وہ متواتر احادیث میں بکھری ہوئی روشنی. اور دوسری ہے کتف الازہار للسیوطی ایضا وہو تلخیص للکتاب السابق، اور اس کتاب کا نام ہے پھول چننا یا توڑنا. یہ بھی تلخیص ہے پہلی مفصل کتاب کی. یہ بھی کیا کہتے ہیں امام سیوطی کی کتاب ہے. جس طرح وہ پہلی کتاب ہے وہ مفصل ہے، اور یہ اسی کی تلخیص یعنی کہ اسی کا مختصر یا منتخب نسخہ ہے یہ والی کتاب. اور تیسری کتاب ہے نظم المتاثری متناثری من الحدیث المتواتری لمحمد ابن جعفر القطانی جی. اور نظم متناثر من الحدیث متواتر یہ محمد بن جعفر القطانی کی تصنیف ہے. یہ کتابیں نا آپ کتابوں کے نام ذرا یاد کر لیجیے گا. تو یہ بعض اوقات نا جو ہوتے ہیں نا یہ MCQs میں بھی آ جاتے ہیں کہ متواتر کی امام سیوطی کی مفصل کتاب بتائیں یا مختصر کتاب بتائیں. تو یا پھر یہ کتاب کا نام لکھ دیا جاتا ہے کہ الازہار المتناثرہ فی اخبار المتواترہ، یہ کس امام کی یعنی کہ کتاب ہے. اور 3 آپ کو آپشن دے دی جائیں گی، تو آپ نے جو صحیح آپشن ہوگی اس پر آپ نے کلک کرنا ہوتا ہے. تو یہ کتابوں کے نام آپ نے اپنے ذہن میں رکھنے ہیں انشاءاللہ. باقی آج ہماری متواتر کی بحث جو ہے وہ کمپلیٹ ہوئی، اور ہم نے آج اس میں کیا کیا دیکھا. آج تو اس میں متواتر کی قسمیں ہی دیکھی ہیں، اور اس کا وجود کے بارے میں اور اس کی تصانیف کے بارے میں دیکھا ہے ہم نے. اور متواتر کی تعریف ہم پچھلی دفعہ دیکھ چکے تھے الحمدللہ، جس کو کثیر تعداد میں روایت کرے جن کا جھوٹ پر متفق ہونا عادتاً محال ہو. پھر اس کی شروط کے بارے میں ہم نے دیکھا، شروط کیا ہوتی ہیں اس کی. اور پھر ہم لوگوں نے اس کا حکم جانا کہ اس کا حکم کیا ہوتا ہے، کہ ہم اس کو ضعیف نہیں کہہ سکتے. متواتر کا جو علم وہ علم یقینی ہوتا ہے، جیسے کہ براہ راست ہم نے خود چیز دیکھی. اس کو اتنے صحابہ کی کثیر روایت اس کو تعداد جو ہے وہ روایت کر رہی ہوتی ہے. پھر ہم نے اس کی اقسام اس کی اقسام دیکھی متواتر کی. وہ 2 تھی، متواتر لفظی، متواتر معنوی. متواتر لفظی وہ ہوتی ہے جس کے الفاظ اور معنی دونوں متواتر، یعنی کہ کوئی چینجنگ نہ ہو، ورڈ ٹو ورڈ ویسا ہی ہو، اس میں کوئی رتی برابر فرق نہ ہو. متواتر معنوی وہ ہوتی ہے کہ جس کے الفاظ تو ایک جیسے نہ ہو، لیکن جو اس کے ساتھ جو معنی اور مفہوم نکل رہا نا وہ سب کا ایک جیسا ہو. جیسے کہ ہم نے اس میں حدیث میں دیکھے دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا. اب یہ مختلف مواقع پہ ہوا ہے، موقع سب الگ الگ تھے، الفاظ بھی الگ الگ، لیکن ان سب کا معنی جو ہم سندوں کو جمع کریں نا تو یہ متواتر کی حد تک پہنچ جاتا ہے کہ ان میں سب میں معنی ایک آ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے اپنے ہاتھ بلند کیے ہیں. اس سے ایک چیز سب میں مشترک آ رہی ہے، دعا میں ہاتھ اٹھانا. بظاہر کے موقع الگ الگ ہیں. اس کے بعد ہم نے اس کا وجود دیکھا کہ متواتر احادیث کا کتنی ہے، کتنی تعداد میں. تو ایک معقول تعداد ہے، لیکن خبر واحد کے مقابلے میں یہ بہرحال کم ہے. خبر واحد کی تعداد زیادہ ہے، اور خبر واحد اس کو کہتے ہیں کہ جس کو ایک آدمی روایت کر رہا ہو. اگلی ہماری جو فصل ہے وہ اسی کے متعلق ہے انشاءاللہ. اس کے بعد ہم نے اس میں 3 جو ہے اشہر المصنفاتی یعنی کہ مشہور تصنیفیں دیکھی. 2 امام سیوطی کی ہیں، ایک محمد بن جعفر قطانی کی تصنیف ہے. آپ لوگ ٹیسٹ ساتھ ساتھ دیں گے یا اکٹھا آپ لوگوں نے ایگزام ہی دینا ہے انشاءاللہ؟ میم ساتھ ساتھ لے لیں، کیونکہ جی بعد میں کیونکہ نا سلیبس وغیرہ کی کنفیوژن ہو جاتی ہے. بہتر ہے کہ آپ ساتھ ساتھ لیں، ہمیں چلو پتا ہو کہ یہی ہم نے رہنا ہے. سلیبس کا بھی پتا نا پھر. چلو ٹھیک ہے. میں انشاءاللہ نا آپ کو وہ پھر ایک سوال آپ لوگ نہیں، جو آپ کا جو فائنل ایگزام ہوگا وہ تو انشاءاللہ وہ تو MCQs کی شکل میں ہوگا، لیکن ابھی جو ہے نا میں آپ کا ایک ریٹرن میں لوں گی اور میں ایڈمن کو وہ سینڈ کر دوں گی سوال بنا کے. تو آپ نے سوال بنا کے نا PDF میں چاہے تو آپ پرسنل میں ہی چیک مجھے وہ کر دیجیے، میں پرسنل میں چیک کر لوں گی. چاہے تو آپ لوگ گروپ میں کرتے ہیں. گروپ میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیٹنگ نہ کر لے اصل.
تو آپ لوگ نا مجھے یا تو پرسنل میں سینڈ کر دیجیے گا، پھر میں نام آپ لوگوں کو بتا دوں گی اور آپ لوگ کو مارک کر کے آپ لوگ کو بھیج دوں گی انشاءاللہ۔ تو اب آپ لوگوں نے اس کی دو جو اچھے طرح اسباق ہم لوگوں نے کیے ہیں، سب سے پہلے آپ نے تعریفات، حدیث، خبر، مسند، مسند، ایک نون کے فتح کے ساتھ ایک نون کے زیر کے ساتھ، دونوں میں فرق، پھر محدث کسے کہتے ہیں، حاکم، سارا یہ سند، یہ سارے آپ نے نا کیا کرنا ہے، اس کو سارے کو اچھے طریقے سے دیکھنا، یاد کرنا ہے، اور اسی طرح متواتر کی جو پوری جو بحث ہے نا، شروط دیکھنی ہے، تعریف کیا ہوتی ہے اس کی، اور اس کی جو مشہور جو تصانیف ہے ان کو دیکھنا ہے آپ نے، اس کی اقسام کیا ہیں وہ اقسام آپ نے یاد کرنی ہے، وہ سارا آپ نے یاد کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کا ریٹرن میں ٹیسٹ ہوگا، اور باقی جو فائنل ایگزام ہوتا ہے انشاءاللہ ایم سی کیوز کی شکل میں ہوگا۔ میم یہ قطب الازہار کا میننگ کیا بتایا ہے آپ نے؟ پھول چننا، پھول توڑنا۔ اور اس سے نیچے والا نظم المتناثر منفی اس کا تو خیر الاختیار؟ میں نے نہیں بتایا، اس کا میں نے نہیں بتایا، لیکن ہاں میں لیکن آپ کو دیکھ کے انشاءاللہ بتا دوں گی اس کا میرے ذہن میں نہیں رہا، وہ باقی دو کا تو انشاءاللہ میں نے دیکھ لیا تھا، اس کا میرے ذہن میں نہیں رہا، کچھ طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی تو میں اس کو دیکھ نہ سکی زیادہ۔ جی میم ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ چلیے ٹھیک ہے، میری نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، اور آپ لوگ پلیز پلیز ذرا جلدی آ جائے کریں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے راضی ہو جائے انشاءاللہ، اور جلدی جلدی آیا کریں، سبقت لے کے جایا کریں، پہلے پہلے اس میں نام لکھوایا کریں، پہلی پہلی حاضری میں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ آپ سب کلاس لیفٹ کر دیں۔